السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارمان خیال عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد مسلم کانفرنس اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب۔ آج چونکہ پاکستان کے الیکشن کا بھی دورہ ہے، مسلم کانفرنس کا اور نون لیگ کا اتحاد ہوا ہے، اس حوالے سے سردار عتیق صاحب کے اور مسلم کانفرنس کی کیا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے ان سے چند اہم سوالات کریں گے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کس کو الیکشن میں جیتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس پاکستان کے الیکشن میں؟ انتخابی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر بہت کلیئر کو پریڈکشن کی جائے کہ کس کو ہم جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری سپورٹ نواز لیگ کے ساتھ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ میاں صاحب کو موقع ملے تاکہ ان کے تجربے سے یہ ملک فائدہ اٹھا سکے۔ یہ بتائیے کہ کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچانے والے اور سجن جندال کے دوست یار تھے، ان کے ساتھ اتحاد کیسا رہا اور ان کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ ایک ایسے ہے، دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے انتخابی حکمت عملی اور ایک ہے اصولی معاملہ۔ اصولی معاملہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کا 1944 سے 46 سے ایک تعلق چلا رہا ہے، جب قائد اعظم نے سری نگر کا دورہ کیا تھا اس وقت سے لے کے۔ تو پاکستان میں نظریاتی طور پر اگر دو قومی نظریے کی بنیاد پر، نظریہ علاقہ پاکستان کی بنیاد پر، تحریک تکمیل پاکستان کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو مسلم کانفرنس کا فطری جو تعلق بنتا ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ بنتا ہے۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والے اور مودی کے یار، یہ آپ کے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ اور ریاستی شخص کے علم بردار جماعت کا اتحاد فطری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو حکومتوں کے اندر جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ کئی دفعہ اختلاف کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ جماعتوں کے اندر بھی اختلاف کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، بارہ ایسے ہوا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، یورپ اور امریکہ کی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں کہ جماعتوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور حکومتوں کے ساتھ بھی اختلاف پالیسیز پر پیدا ہوتا ہے، اس سے بنیادی اصول متاثر نہیں ہوتا۔ ہمارا نظریاتی تعلق جو ہے وہ بہت مستحکم ہے اور اس میں کوئی قابل ذکر سیاسی مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ جب کبھی ہم کسی پالیسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنی مخالف جماعتوں کی حکومتوں کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور ان کے حق میں بھی کلمہ خیر کہتے رہے۔ نواز شریف صاحب کو سزا دینے والے 5 ججز کو اب بھی اسلام پیش کرتے ہیں یا ابھی آپ کا موقف جو ہے چینج ہو چکا ہے؟ نہیں، میں نے پہلے بھی کبھی اسلام پیش نہیں کیا، نہ پہلے کبھی اسلام پیش کیا اور نہ یہ ججز کا معاملہ۔ پاکستان میں عدلیہ جو ہے، ہماری عدلیہ، جی میں آج ہی آپ کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ کے آیا ہوں۔ جی وہ ایسے ہے کہ پاکستان میں ہماری عدلیہ کی جو کارکردگی ہے وہ کارکردگی ایسی ہے کہ جس پر ساری دنیا کے اندر ان کا معاملہ زیر بحث ہے۔ بھٹو صاحب کے معاملے میں انہوں نے فیصلہ دیا اور بعد میں آنے والے ججز جو ہیں اس سارے فیصلے کو رد کرتے ہیں۔ میاں صاحب کے لیے فیصلے دیے، ان فیصلوں کو بعد میں آنے والے ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ عدلیہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی مستقل حتمی رائے قائم کی جا سکے۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جو ہے باقی جماعتوں کی طرح جو پیپلز پارٹی ہے ان کے فیصلے لاڑکانہ ہوتے ہیں، نون لیگ کے رائے وینڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے فیصلے جو ہے وہ غازی آباد میں ہوتے ہیں۔ کیا یہ فیصلے غازی آباد میں ہوتے ہیں یا آپ کے بھی فیصلے کہ پنڈی یا کہیں اور سے ہوتے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر ہمارے فیصلے باہر ہو رہے ہوتے تو ہم سیاست میں اتنی سزا نہ بھگتتے، ہمارے انتخابی نتائج 2-3 مرتبہ اتنے خراب نہ ہوتے۔ ہم اپنے فیصلوں پر قائم ہیں، اپنے اصولوں پر قائم ہیں۔ ہاں، حکمت عملی میں کبھی کبھار کو تبدیلی کرنی پڑے، وہ دن میں 10 دفعہ تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن جو بنیادی نظریہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی اصول ہے، اس کے تحت میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے فیصلے ہمارے اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ آپ ابھی نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد میں یا فیصلہ سازوں کے ان کے ساتھ ہیں؟ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، میری ملاقات ہی صدر مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہمارا جو اتحاد ہے جس کے لیے ہم نے اپیل کی ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو میسیجز کے ذریعے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ عام تاثر یہ ہے، مطلب آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آپ سے ملاقات نہیں کی اور وہ شاید ابھی تک ناراض ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی نواز شریف صاحب سے ہم نے ملاقات کے لیے وہ ٹائم مانگا، نہ ہی ان سے رابطہ کیا۔ جو جتنا طے شدہ پلان تھا اس کے مطابق صرف شہباز شریف صاحب سے ملنا تھا،
میاں صاحب سے ملاقات ہونی ہے تو وہ بھی اگلے دنوں میں ہو جائے گی کسی وقت۔ اچھا، عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ کس طرح کا اتحاد تھا اور یہ ایک دم سے ختم کیسے ہو گیا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا اتحاد انتخابات کے قریب ہوا۔ عمران خان صاحب نے مجھے یاد کیا، میری اور سردار عثمان علی خان کی ملاقات ہوئی، دونوں کو انہوں نے دعوت دے کے بلایا۔ میں نے کوئی چوائس نہیں کی تھی کہ کون کون ملے کون نہ ملے۔ ان کے ساتھ ایوان وزیر اعظم میں ملاقات ہوئی، اس میں طے پایا کہ وہ اور مسلم خان سے اکٹھے چلیں گے، لیکن انتخابات میں اس ہماری انڈرسٹینڈنگ کے باوجود ہمارے لوگوں کو توڑا گیا، ہمارے لوگوں کو مسلم خان سے الگ کیا گیا، ان کو پی ٹی آئی میں لے جا کے ٹکٹ دیے گئے، ان کو فنڈنگ دی گئی، تو یہ سلسلہ رہا وہاں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اتحاد کا احترام کیا۔ پھر 9 مئی کے بعد ایسے حالات آ گئے، میں نے آپ دیکھا آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ غور کریں تو میں نے اس سارے انتخابی شکست کے باوجود ہم نے اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی مخالفت نہیں کی، ہم وہیں اپنی جگہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ جب پی ٹی آئی کا آخری وزیر اعظم تبدیل ہوا تو ہم نے اس کے خلاف میں نے ووٹ نہیں دیا، بالکل نہیں دیا۔ بعد میں جب 9 مئی کے واقعات ہو گئے تو اس وقت پھر سیاسی فضا تبدیل ہو گئی۔ جو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی اتحاد جو آج نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، یہ چند سال پہلے ہو جاتا تو آج مسلم کانفرنس کے پاس کم سے کم 5-6 سیٹس تو ضرور ہوتی؟ ایسے ہے کہ یہ اتحاد پہلے ہو سکتا تھا اور اس کے امکانات موجود تھے، لیکن کچھ لوگوں نے جو آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کو اپنی انتخابی سیاست کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، ورنہ ہماری طرف سے تو شاید مسلم لیگ کے معاملے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نے نون اور مسلم کانفرنس کے اتحاد سے آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کو ایک نئی زندگی ملے گی؟ مسلم کانفرنس کی سیاسی زندگی اتنی طویل ہے، انتخابی سفر اتنا طویل ہے، پارلیمانی سفر اتنا طویل ہے کہ اس کا کسی مرکزی حکومت کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگر آپ 1936 کے انتخابات دیکھیں، 1946 کے انتخابات دیکھیں، 1970 کے انتخابات دیکھیں، 1985 کے انتخابات دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب حکومت پاکستان کی طرف سے مداخلت نہ ہو تو مسلم کانفرنس اپنے میرٹ پر پالیٹکس کرتی رہی ہے سارا عرصہ۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں کوئی فکر مندی اللہ کے فضل و کرم سے ماضی میں بھی نہیں رہی۔ اگر مرکزی حکومتیں مداخلت کرتی ہیں دو طرح کی، ایک آزاد کشمیر میں براہ راست مداخلت اور دوسرا پاکستان کی 12 نشستوں پر مداخلت، جس کے نتیجے میں جوڑ توڑ پیدا کرتی ہیں۔ ورنہ اگر فیئر انتخابات ہوں، 70 میں یحییٰ خان صاحب نے پاکستان کے شفاف ترین انتخابات کروائے تھے، تو اس وقت جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا آدمی کامیاب ہوا جو شدید مخالفت تھی پیپلز پارٹی کی ہماری، اور وہاں مسلم کانفرنس کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد 1985 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروائے، ان کی اپنی جماعت وہاں موجود نہیں تھی، مارشاء اللہ کی حکومت تھی، فیئر انتخابات ہوئے تو مسلم کانفرنس کامیاب ہوئی۔ پرویز مشرف نے 2-3 انتخابات کروائے، پرویز مشرف کی سیاسی جماعت وہاں موجود نہیں تھی، تو اس کے نتیجے میں مسلم کانفرنس ہر بار کامیاب ہوتی رہی۔ تو فیئر انتخابات جب بھی ہوئے ہیں مسلم کانفرنس کو اللہ نے کامیابی دی ہے۔ اچھا، آپ آتے ہیں اپنے حلقے میں، تو وہاں پہ چونکہ ایک اپوزیشن رہی ہے، اسٹرانگ سمجھ لیں گے اپوزیشن رہی ہے، لیکن کبھی بھی وہ ساری جو اپوزیشن ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پاتی، تو اس کا الزام بھی آپ پہ لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی آپ کے کوئی نہ کوئی سہولت کار موجود ہیں جو سب کو اکٹھے نہیں ہونے دیتے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے، اور وہاں پر میجر لطیف صاحب نے خاص طور پہ بڑی اسٹرانگ اپوزیشن کی ہے، اور بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ ان نے اپوزیشن کی ہے، اور وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ اسی طرح راجہ افتخار ایوب صاحب نے وہاں پر بڑی خاصی بڑی بھاری بھرکم تعداد میں ووٹ لیے ہیں۔ پھر اسی طرح جماعت اسلامی ہے وہاں پر، وہ ان کا اپنا سلسلہ ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے وہاں پر، ان کا اپنا سلسلہ ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے سہولت کاری اور غیر سہولت کاری کی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اتحاد ہو تو جماعت اسلامی کا آدمی پیپلز پارٹی کو کیسے ووٹ دے سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا آدمی نواز لیگ کے امیدوار کو کیسے ووٹ دے سکتا ہے؟ نواز لیگ کا آدمی جو ہے وہ تحریک انصاف کے بندے کو کیسے ووٹ دے سکتا ہے؟ یہ فطری عمل ہے۔ میری کسی سہولت کاری یا میری کسی خرابی کا ایسے اللہ پر گردن ملا سارے الزامات مجھے دیتے ہیں، لیکن انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں، جو لوگ اکٹھے کھانے پہ اور ناشتے پہ اور چائے پہ اکٹھے نہیں ہوتے، کسی خوشی غمی میں اکٹھے نہیں ہوتے، وہ کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور ساری دنیا میں کہاں پر لوگ اس طرح یکجا ہوتے ہیں کہ 5, 7, 8, 10 جماعتیں مل جائیں؟ ہاں، اس طرح کی کوئی قداور شخصیت ہو، ایسی پرسنالٹی ہو جس کا کریکٹر ایسا ہو جو یہ سمجھے کہ اس نے شائستگی کا مظاہرہ کیا ہو، اخلاق کا مظاہرہ کیا ہو،
بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہو اور اپنی سیاست میں دوسروں کو برا بھلا نہ کہا ہو، گالم گلوچ نہ کی ہو، افراتفری نہ پیدا کی ہو سکتا ہے کہ اس قداور شخصیت کی ذاتی طور پر وہ شخصیت اتنی مقبول ہو کہ اس کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ 2-4 لوگ اور اکٹھے ہو جائیں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جماعتوں میں جس ہٹ درمی اور ضد اور جس انتہا پسندی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ کہ میں نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی کارکن میری مخالفت کے لیے اس کو دعوت دی جائے گی تو اس یقیناً ٹھنڈے دل سے گھر جا کے غور کرے گا کہ میں نے اس کا نقصان کیا کیا ہے۔ سیاسی مخالفت کے علاوہ، سیاسی مقابلے کے علاوہ، نظریاتی فرائض کی ادائیگی کے علاوہ میں نے اس کا کیا نقصان کیا؟ کسی سے انتقام لیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو پتھراؤ کروایا، کسی کو لاٹھی چارج کروایا، کسی کو مروایا، کسی کو جیل میں بند کروایا، حکومت میں رہے، اپوزیشن میں رہے، بڑی مضبوط حکومت تھی، اللہ کے فضل سے میری بڑی طاقتور حکومت تھی۔ تو لوگوں نے مجھے اپوزیشن میں بھی دیکھا ہے، حکومت میں بھی دیکھا ہے، تو کوئی جواز ہونا چاہیے نا کہ میرے خلاف سارے یہ اکٹھے ہونے کا کوئی جواز ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ان کے پاس جواز آپ کی حلقے میں عدم توجہی اور تعمیر و ترقی کا نہ ہونا، ان کے پاس ایک جو بڑا ویلڈ جواز ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر الگ سے بحث کی جا سکتی ہے۔ اس پر دیکھیے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی ہے، نواز لیگ اور جماعت اسلامی مشترکہ حکومت میں رہی ہے، تو وہ حلقے میں کوئی کام ان کو بتانے چاہیے نا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور یہ جو تھوڑے بہت کام ہوئے ہیں حلقے کے اندر۔ ہمارے حلقے میں تو زیادہ آپ کے پاس ہی، بلکہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمارے حلقے میں ابھی پیچھے سندھ سے ہمارا ایک اجتماع ہوا تھا عباسیہ ویلفیئر ایسوسیشن کا، ایجوکیشنل ایسوسیشن کا، اس کے لوگ آئے تھے، تو وہ جب ملے وہاں مجھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پنڈی سے چلتے وقت گاڑیاں چھوٹی لے کے آنا چاہتے تھے کہ شاید سڑکوں کا معاملہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہاں جب ہم ملو میں گئے ہیں، مختلف علاقوں میں دعوت اور خانوں پر گئے ہیں، تو ہم تو حیران ہیں کہ کوالا سے اوپر 30 فٹ چوڑی سڑک آتی ہے، سارے پاکستان میں پہاڑی علاقے میں کوئی سڑک موجود نہیں ہے۔ تو تعمیر و ترقی کے معاملے میں تو الگ بات کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی یہ بتائے نا کہ کس کے ساتھ دیرکوٹ کے حلقے کو، کس کے ساتھ فرانس کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، ہالینڈ کے ساتھ، کس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تقابل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آزاد کشمیر کا پاکستان کا حلقہ، اسلام آباد کا حلقہ لے لیں جو دارالحکومت ہے، اس میں باراکو میں ایسی بستیاں ہیں جہاں بجلی، پانی، سڑک، اسکول اور ہاسپٹل، پانچوں بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر تو نیلم ویلی میں بھی اور کوہٹا میں بھی اور نکیال میں بھی اور چھم میں بھی اس بہتر سہولتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یہ الگ بحث ہے کہ تعمیر و ترقی ہوئی ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تعمیر و ترقی، اور پھر یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو جب 5 سال اپنی حکومتوں کا موقع ملا ہے، پیپلز پارٹی کو پورا موقع ملا ہے، نون لیگ کو موقع ملا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد میں تھی ان کو موقع ملا ہے، تو ان کو بھی اپنے 5 سال کی کارکردگی میں کوئی 5% تو بتانا چاہیے نا، چلے زیادہ نہ صحیح 95% میرے کھاتے میں ڈالیں، 5% تو بتانا چاہیے دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ لگ بھگ 1 لاکھ آبادی ہے غربی باغ کی، وہاں پہ صرف شاہراہ مجاہد اول تو نہیں ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ صحت کے مسائل ہیں، ہاسپٹلز کی حالت دیکھ لیں آپ، روڈز جو ہیں وہ اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت 2 ویلر کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری جو اسامیاں آتی ہیں وہ بھی ہمارے جو آبادی کے تناسب سے نہیں آتی، اور لوگوں کا زیادہ شکوہ یہ ہے کہ چونکہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ہمارا حلقہ ایسا ہے جہاں سے وزیر اعظم صدارت ہمارے پاس رہی ہے، اور ایک آپ کی صورت میں اور مجاہد اول کی صورت میں ایک بڑا نام آزاد کشمیر کی سیاست میں موجود رہے، وہ حلقہ باقی حلقوں سے اگر آپ کہتے ہیں جیرہ دیکھ لیں، وہاں کی روڈ سٹرکچر دیکھ لیں، وہ مظفر آباد میں بھی دیکھیں، آپ کو چند جو بیکورڈ جو گاؤں ہیں وہاں پہ اس طرح کے مسائل ملیں گے، لیکن ہمارے غربی باغ میں زیادہ ایک مجاہد اول شاہراہ کے علاوہ وہاں پہ اس بات کا تعلق خالصتاً معلومات سے ہے۔ اس پہ بحث اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ جو آدمی یہ کہے کہ دیرکوٹ میں سڑکیں نہیں ہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سڑکیں کتنی تھیں اور کتنی ہیں۔ یہ جو کچی ہیں یہ بھی سڑکیں پہلے موجود نہیں تھیں، جن پہ لوگ 2 ویل ٹریک ڈال رہے ہیں، یہ پہلے سڑکیں نکالی گئی ہیں تو 2 ویل ٹریک ڈال رہے ہیں، تو 2 ویل ٹریک پکے ہو رہے ہیں، تو پہلے 2 ویل ٹریک ڈالے گئے تھے تو پکے ہو رہے ہیں۔ 15 سال سے اپوزیشن میں ہوں، اس ساری بات کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے دیرکوٹ میں بجلی کے کنیکشنز، دیرکوٹ میں کچی سڑکوں کی لمبائی، بجلی میں 2 ویل ٹریک کی لمبائی، دیرکوٹ میں پکی سڑکوں کی لمبائی، دیرکوٹ میں تعلیمی اداروں کی تعداد، دیرکوٹ میں صحت کے اداروں کی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے کسی سے بھی کسی دوسرے حلقے سے کم نہیں ہے، بلکہ بشارت شہید روڈ اور
گوڑی کے چھپڑیاں روڈ جو ہے ہاں ٹھیک وہ ہے بھی اب لنک روڈ اس کو اب تو وہ بھی جی مین شاہراہوں میں آنی وہ چاہیے. سڑک جو ہے مین شہرات کے لیے اس کا منصوبہ بن گیا تھا, اس کے پیسے رکھ دیے گئے تھے. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے ساتھ ہو گئے, وہ اس کے ٹینڈر بھی ہو گئے تھے, ان کو لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو دوسری جماعتوں میں جنہوں نے ساتھ ہو گئے وہاں سے جو ہے وہ یونیورسٹی منتقل کروائی. یہ منصوبے جن لوگوں نے وہاں سے متاثر کروائے, ساتھ ہو گئے دوسری حکومتوں کے ہماری مخالفت میں مل کے, ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ اس کا جواب دیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا. وہ تو آپ کے مخالفین ہیں, وہ اقتدار میں نہیں رہے, لیکن آپ ایک بڑا نام بھی ہیں, اور آپ کے ہوتے ہوئے ہماری یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارا جو حقوق ہیں وہ کوئی اور لے کے جاتا ہے. نہیں, وہ اقتدار میں رہے نا. میں یہی کہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت تھی تو کون پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا؟ جب نون لیگ کی 5 سال حکومت تھی تو کون ان کے ساتھ تھا؟ تو ان حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں نا. میں تو اقتدار میں جب رہا ہوں تو میں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہمارے بس میں ساتھ میں تھا, ہم نے اس سے بڑھ کر کیا ہے. باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جب حکومتوں میں تھے تو انہوں نے کس معاملے میں کیا کیا. بشارت شہید روڈ کے تو ٹینڈر بھی ہو گئے تھے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے وہ پیسہ وہاں سے منتقل ہوا اور کیا ہوا. اور جو دوسرے منصوبے وہاں سے بعد منتقل ہوتے رہے تو کسی حکومت میں ہوئے نا, اس حکومت میں ہمارے لوگ تھے نا, وہ ووٹ لیتے رہے, الیکشن لڑتے رہے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جواب دیں, کہ اپنے ٹینڈر کا جواب دیں. میں اپنے ٹینڈر کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں, 24 گھنٹے تیار ہوں. اگر بھی باغ کی سیاست میں ایک اور نام انٹر ہوا ہے, اور وہ تو بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں اور کام بھی بہت کروا رہے ہیں, مختلف ساری یوسیز میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں. اور ساجد اقبال عباسی صاحب, وہ اب آپ بتائیں کہ آپ کی صفوں میں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں یا آپ کو کچھ تھریٹس ہیں ان سے یا نہیں؟ دیکھیے ایسی ہے کہ سیاست ہر آدمی کا حق ہے, لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ وہی خرچ کرے گا. جس کے پاس وی این ہے وہ وی این کا استعمال کرے گا, جس کو خدا نے عقل اور سمجھ دی ہے وہ عقل اور سمجھ کا استعمال کرے گا, جس کو نظریاتی سیاست کی سمجھ ہے وہ نظریہ اور عقیدے کی بات کرے گا, جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ صرف کرے گا, جس کے پاس پروپیگنڈا ہے وہ پروپیگنڈا صرف کرے گا. تو اس لیے سب لوگوں کو حق ہے کہ جو کچھ ان کے پلے ہے وہ اپنی سیاست کے لیے لگائیں. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب میں سیاست کرتا ہوں تو میں دوسرے کسی کو کیسے روک سکتا ہوں کہ کوئی آدمی سیاست سے کیوں رکے؟ ہر آدمی کو حق ہے سیاست کرنے کا, الیکشن لڑنے کا. بھوکے جیسے آپ نے کہا ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی خرچ کرتا ہے, تو ایک بھوکے کا جو مذہب ہے وہ روٹی ہے. اب ہمارا جو علاقہ ہے ہمارا, وہاں پہ تعمیر و ترقی نہیں ہے, وہاں پہ ہمیں باقی جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں, تو پھر ہمیں جو دے گا ہم اسے ایکسیپٹ کریں. پھر تو اس بات کو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, اس میں کوئی بخل کی بات تو نہیں ہے. میں تو اسی لیے کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے, الیکشن لڑنا چاہیے سب کو, اور سب کو اپنے اپنے ہتھیار آزمانے چاہیے. جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرے اور لوگ فیصلہ کریں. بالآخر غربی باغ کے لوگ بڑے باشعور لوگ ہیں, وہ ضرور فیصلہ کریں کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ساجد صاحب نے آپ کے بہت قیمتی لوگ توڑے اور اپنے ساتھ ملا لیے ہیں, اور جو پیچھے آپ کے مد مقابل میجر صاحب ہوتے تھے وہ بھی اب ان کی صف میں ہیں, بلکہ ان کا وہ بیگ اٹھا کے چل رہے ہیں. اختیار ایوب صاحب نے بھی آل پارٹیز کانفرنس کی ہے, ان کو دعوت دی ہے کہ ساتھ مل کے چلیں. اگر یہ سب لوگ ساتھ مل جاتے ہیں, صحیح, جو بظاہر مشکل لگ رہا ہے, یہ سارے اکٹھے کسی ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے, لیکن اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا؟ جی بڑا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا. کہ ماضی کے الیکشن سے مختلف الیکشن ہوگا. اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سیاست میں بڑی نئی بات ہوگی, اور یقیناً یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہو جائے گا. اگر سارے مسلم ان سب کا مسلم کانفرنس نے اتنا نقصان کر دیا ہے کہ یہ سارے اکٹھے مل کے مسلم کانفرنس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, تو یہ اس کو لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے. یہ ریاستی تشخص کیا ہے, اور یہ ریاستی تشخص صرف سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کوئی جو عوام سننا چاہ رہی ہے اس کو بتائیں کہ یہ ریاستی تشخص ہے کیا جس کا نعرہ الیکشن کے لیے لگتا ہے؟ دیکھیے ریاستی تشخص یہ ہے کہ یہ ریاست صدیوں سے موجود تھی, اور متحدہ ہندوستان کے اندر بھی اس ریاست کا اپنا ایک تشخص تھا. اور مسلم کانفرنس نے جب قرارداد علاقہ پاکستان منظور کی ہے تو انہوں نے اس میں بھی ریاست کے تشخص کا خیال رکھا ہے. ہماری بنیاد جو ہے جو سیاسی عمل کی بنیاد ہے وہ تحریکی عمل کی بنیاد اس سے پہلے پڑی ہے, لیکن سیاسی عمل کی بنیاد جو ہے 19 جولائی 1947 کی قرارداد سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قرارداد میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ریاست کو آزاد کر کے مرج نہیں کرنا پاکستان میں, بلکہ اس کے جغرافیائی تشخص کو
نظریاتی تشخص کو، سیاسی تشخص کو، تاریخی تشخص کو، علاقائی تشخص کو قائم رکھنا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ اس کو الیکشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ الیکشن تو جا کے 70 میں شروع ہوئے، الیکشن تو پہلے آزاد شروع ہوتے ہی نہیں تھے۔ مسلم کانفرنس اس سارے عرصے میں ساری ریاست کی وحدت کی بات اور ریاست کے تشخص کی بات مستقل کرتی رہی ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ الیکشن کے لیے کوئی بات استعمال کی جائے۔ الیکشن میں تو ہم روٹین میں ذکر کرتے ہیں، ہم سارا سال اس بات کا، ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ریاست کی وحدت ہے اور ریاست کا تشخص ہے، اس کو ہم ہمیشہ ایک ہی طرح ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مسلم کانفرنس جو لوگ واقف ہیں ان کی تاریخ سے، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے۔ خود مختار کے حامی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل ریاستی تشخص کے علمبردار تو ہم ہیں، اور یہ جو مسلم کانفرنس جو اپنے ساتھ یہ ٹیگ جوڑ رہی ہے، یہ ریاستی تشخص کیسا ہے کہ جو پاکستان میں گورنمنٹ آتی ہے اسی کو دیکھ کے پھر آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اور وہاں کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ ریاستی تشخص کیسا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خود مختار کشمیر والے ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے قابل قدر ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ علاقہ پاکستان ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کو، کشمیر بنے گا خود مختار ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم یہ کام 1932 سے کر رہے ہیں، اور JKLF 1974 میں برطانیہ میں قائم ہوئی ہے۔ لبریشن فرنٹ جو ہے وہ برطانیہ میں 1974 میں 1974 میں وجود میں آیا ہے، تو اس لیے 4 میں بھی نہیں، 76 یا 7 میں برطانیہ میں وجود میں آیا ہے۔ تو خود مختار کشمیر کی تحریک بہت بعد کی ہے اور علاقہ پاکستان کی تحریک بہت پہلے کی ہے۔ ریاست کے تشخص کی بات اور ریاست کی سیاست کی بات وہی کرے گا جو پہلے سے موجود ہے، اس لیے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ ان کا اپنا حق ہے وہ خود مختار کشمیر کی بات کریں، لیکن مسلم کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے روز اول سے جو بات کر رہی ہے اسی پر قائم ہے۔ جنرل الیکشن میں آپ ایک سیٹ پہ آ گئے اتحاد کے باوجود تحریک انصاف سے، پھر بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ مسلم کانفرنس کو ایک نئی زندگی دیں گے، یہ بحال ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں مزید آپ کا جو اپنا غربی باغ ہے اس میں بھی آپ کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کئی نام ہیں، تو ان کی صورت میں آپ کو نقصان ہوا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو دور اندیشی ہے اپنے مسلم کانفرنس کو اس مقام پہ کیوں نہیں کھڑا کر پا رہی ہے؟ دیکھیے ایسے ہے، دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلی بار ایسے نہیں ہوا کہ مسلم کانفرنس ایک نشست پر آئی ہے، مسلم کانفرنس ماضی میں اس سے زیادہ مشکل حالات سے گزری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے نزدیک گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے فیصلے قریب پہنچے ہوئے تھے، آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے فیصلے قریب پہنچے ہوئے تھے، ان کے راستے میں ہم جم کے کھڑے ہو گئے، ہم نے ان فیصلوں کی مخالفت کی، تو حکومت پاکستان کی اس مخالفت کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اور ہمیں جو سزا ملی وہ انتخابی نتائج کی صورت میں ملی۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اگر انتخابی میدان میں شکست ہوئی بھی ہے تو سیاسی میدان میں ہمیں کامیابی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے انتخاب آ رہے ہیں لیکن سیاست جیتی ہے پوری طرح، پوری قوت کے ساتھ، کہ بہت اعلیٰ سطح پر وہ فیصلے ہو گئے تھے، وہ سارے اللہ نے کیا کہ اگر ریورس نہیں بھی ہوئے تو کم از کم اس وقت ان پر مزید پیش رفت نہیں ہو، وہیں رکے ہوئے ہیں، اور بہت ساروں کا ریورس ہونے کا امکان ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ نے یہ بات کی، بہت ذمہ داری سے بات کی ہوگی، اگر پچھلے الیکشن کو آپ کو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے روکا گیا، اسٹینڈ لینے کی وجہ سے آپ کو اقتدار سے باہر رکھا گیا یا آپ کی جماعت کو صرف ایک سیٹ تک محدود کیا گیا، تو آئندہ الیکشن میں کیا ایسا نہیں ہوگا یا آپ کا موقف چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے موقف کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں سیاست میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، ہم انتخابات ہارے ہیں، ہمیں سیاست میں کامیابی ہوئی ہے۔ جو بات اس وقت ہم اکیلے کرتے تھے اس وقت بہت ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اس وقت پالیسی ساز ادارے کرتے ہیں، حکومت پاکستان کرتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ کوالے کے مقام پر گلگت بلتستان سے ایک وزیر آئے ہوئے تھے اور وہ ہاتھوں کی زنجیر میں شامل تھے۔ تو یہ جو ہے ہمیں جو سیاست میں اللہ کے فضل سے ہم نے کامیابی حاصل کیا، ہماری دور اندیشی کا نتیجہ ہے انتخاب ہارنا۔ دیکھیے دو قسم کی جماعتیں ہیں میدان کے اندر، ایک وہ جماعتیں ہیں جو کسی حکومت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں، ایک وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے حکومتوں کو وجود بخشا ہے، جنہوں نے اسمبلی کو وجود بخشا ہے۔ مسلم کانفرنس پہلے وجود میں آئی ہے، اس کا نظریہ اور عقیدہ پہلے وجود میں آیا ہے، اسمبلی بعد میں بنی ہے، حکومت بعد میں بنی ہے۔ اس لیے مسلم کانفرنس کا قائم رہنا ضروری ہے، اسمبلی کے معیار پر ان کو پرکھا جائے جو اسمبلی کے ذریعے حکومت میں آئے۔ آزاد کشمیر میں KH خورشید صاحب کی جماعت لبریشن لیگ پاکستان کی مرکزی حکومت نے بنوائی تھی، وہ فیلڈ مارشل کی حکومت ختم ہوئی، بعد میں پیپلز پارٹی کے دور میں وہ اقتدار ہی چھوڑ گئے، سیاست ہی چھوڑ گئے، نظریہ ہی چھوڑ گئے،
اور پیپلز پارٹی میں چل گئے. جنرل یاد خان کی جماعت بنوائی گئی تھی, تحریک عمل 12 سیٹیں لے کے اسمبلی میں گئے تھے, وہ جماعت وقت ساتھ ختم ہو گئی. کنونشن لیگ بنی تھی, وہ ختم ہو گئی. تو آزاد مسلم کانفرنس بنی تھی, وہ ختم ہو گئی. تو جو جماعتیں حکومتوں کے نتیجے میں بنتی ہیں ان کا معاملہ بالکل اور طرح کا ہے. ہم سیاست میں پہلے آئے ہیں, اسمبلی بعد میں وجود میں آئی ہے. ہم سیاست میں پہلے آئے ہیں, حکومت کو ہم نے وجود بخشا ہے, اس لیے ہمارا اپنا باقی رہنا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ ایک سیٹ بھی نہ ہو اور مسلم کانفرنس کے 5-10 نظریاتی کارکن زندہ ہوں, تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ مسلم کانفرنس واپس سادہ اکثریت میں یا 2 تہائی اکثریت میں جا سکتی ہے اللہ کے فضل سے. آپ نواز شریف صاحب کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں یا عمران خان صاحب کو؟ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے, یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا ہوتا. یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بڑا لیڈر کون ہے. میاں صاحب بہت عرصے سے اقتدار میں ہیں, بہت عرصے سے سیاست میں ہیں. عمران خان صاحب نے بعد میں سیاست شروع کی ہے, تو ان کا قد کاٹ ماپنا جو ہے یہ آپ کے اور میرے لیے مناسب نہیں ہے. اس کا فیصلہ لوگوں کو کرنے دینا چاہیے. اچھا, ساجد عباسی صاحب جو ہے ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا نام نہیں لیتے, آج ان کا نام لے لیں نہیں, اچھے الفاظ میں یا جیسے بھی. میں کسی آج چونکہ میں ان کا ایک تقریر سن رہا تھا اور آج انہوں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے نام نہیں لیتے کہ وہ تکبر میں, تو آپ بتا دیں. اللہ نہ کرے, نام لیتے. اللہ نہ کرے تکبر جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ میرے قریب ہی جائے. میں اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہوں. تکبر جو ہے وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی صفت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسرے کو اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے. اللہ کو بڑا ناپسند ہے. شرک, تکبر اور ناشکری 3 چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہے. تو میں سیاست میں اپنے بدترین مخالفین کا, بہترین دوستوں کا, کسی کا بھی نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. لوگ بے شمار لوگ ہیں, تو مجھے کسی ایک آدمی سے یا دوسرے آدمی کے سے ذاتی طور پر کوئی پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے, اور اس میں تکبر کا کوئی دخل نہیں ہے. سب لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں. نون لیگ جو ہے وہ انتشار کا قافلہ ہے اور تحریک آزادی کو نقصان بھی اس نے پہنچایا. اب اگر آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو مسلم کانفرنس کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا ہر جگہ پہ اتحاد کی صورت میں نکلیں گے؟ ابھی تک ان معاملات پر کوئی گفتگو, قابل ذکر گفتگو نہیں ہوئی. ابھی ہماری ایک ہی ملاقات بہت عرصے کے بعد ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے, البتہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس میں بہت کھل کے گفتگو کی ہے. ان کے الفاظ تھے کہ مسلم کانفرنس یکجان دو قالب ہے. ان کے الفاظ تھے کہ ہم اس کو 8 تاریخ تک کی محدود نہیں رکھیں گے, پاکستان کے الیکشن تک محدود نہیں رکھیں گے, اس سے آگے لے کے چلیں گے, اور یہ جو ہمارا 40-50 سال پرانا تعلق ہے اس کو بحال کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا. جس وقت نون لیگ کے 8-10 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مسلم کانفرنس کے 8-10 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بہت کلمات خیر اس معاملے میں بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا. تو یہ باقی باتیں جو ہیں انتخابات کے بعد, حکومت سازی کے بعد جب دوبارہ کبھی موقع ملے گا تو مل بیٹھیں گے, کریں گے. میں مسلم کانفرنس کے لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نظریے اور عقیدے والے لوگوں کی تعداد دنیا میں قافلوں کی صورت میں نہیں ہوا کرتی. کہ دنیا میں کور کمیٹی, آپ ایک لفظ سنتے ہیں کہ امریکی صدر نے کور کمیٹی سے بات کی ہے, کانگریس نے, بی جے پی نے کور کمیٹی سے بات کی ہے, دنیا کے بڑی بڑی جماعتوں نے, بڑے بڑے ملکوں نے, بڑی بڑی حکومتوں نے کور کمیٹی میں بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گنے چنے چند لوگ. تو مسلم کانفرنس کے کارکن جو ہیں, میں سمجھتا ہوں جو اس دور میں اپنی جگہ کھڑے ہیں, اور اتنے سال کی اپوزیشن کے باوجود وہ نوجوان ہوں, ایم ایس ایف ہو, یوتھ ونگ ہو, ٹریڈرز ہوں, وکلا ہوں, خواتین ونگ ہو, ہمارا سوشل میڈیا ہو, یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں, یہ سب کے سب خراج تحسین کے مستحق ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں انہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں, پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, پوری شرح صدر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کا مشکلات کا دور بہت سارا کٹ گیا ہے, تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے. اللہ کرے گا کہ مسلم آنے والا وقت اس میں مسلم کانفرنس تیزی کے ساتھ بحال ہوگی اور کامیابی کی طرف آگے بڑھے گی. اور یہ کامیابی سیاسی طور پر بھی ہے, نظریاتی طور پر بھی ہے, عوامی طور پر بھی ہے, تنظیمی طور پر بھی ہے, جماعتی طور پر بھی ہے, پارلیمانی طور پر بھی ہے, حکومتی سطح پہ بھی ہے, اور ہر سطح پہ اس کامیابی کے امکانات بہت روشن ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کشمیر بنے گا, پاکستان پھر سربلند ہوگا, اور ملک کے کونے کونے میں یہاں سے لے کے کشمیر کے چپے چپے پر وہی مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نعرہ بلند ہوگا, اور ہم اسلام کی سربلندی کے لیے, مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے, اور ساری ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے اسی طرح گامزن ہوں گے جس طرح بہت اچھے حالات میں ہوتے تھے. صدارتی صاحب, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ویلکم.